ماہواری کے دوران اگر درد محسوس ہو تو پانی میں تل ابال کر اس پانی کو پینے سے درد میں کمی آتی ہے۔ روز رات کو ناف میں تیل لگا کر سونے سے رنگ نکھرتا ہے اور چہرہ لال ہوتا ہے۔ جن کے گردے فیل ہو جائیں خربوزے کا جوس بنا کر پئیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ کالا زیرہ تیل میں ملا کر جسم کی مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ صبح نہار منہ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ شہد، لیموں کے رس اور زیتون کے تیل کو مکس کر کے پینے سے گردے کی پتھری ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کے منہ سے کسی قسم کی بدبو آ رہی ہو تو جامن کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر لیکوریا کا مسئلہ ہو تو 15 دن ایک پیالی صبح روزانہ انگور کا رس پینے سے لیکوریا ختم ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو لیموں کے رس میں بھگو کر کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ فالج کے مریض کو شہد میں کلونجی کا تیل ملا کر عصر کے وقت پلانے سے 15 دنوں میں فالج ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو گرمی میں چڑچڑا پن رہتا ہو وہ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ صبح، دوپہر اور شام ایک ایک بڑی الائچی چبانے سے پیٹ میں گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دیسی انڈے کی زردی 1 چمچ دیسی گھی میں ملا کر کھانے سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نمک شہد میں ملا کر چاٹنے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے عمر کم ہوتی ہے۔ ٹی وی کے سامنے دیر تک بیٹھنے سے اندھا پن دور ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر روٹی کھا لینے سے روٹی دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ تیز نمک کھانے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ ناف کے بال دیر سے کاٹنے سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بالوں میں بار بار ہاتھ پھیرنے سے شہوت بڑھتی ہے۔ زیادہ پیدل چلنے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ زیادہ سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ فضول باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ذہن میں غلط خیالات رکھنے سے کمزوری ہوتی ہے۔ زیادہ گوشت کھانے سے انسان جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ طلب سے زیادہ کھانا کھانے سے سستی ہو جاتی ہے اور انسان کاہل ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ اور ہاتھ پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ زیادہ نہانے سے بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ اگر چہرے پر تل بہت زیادہ ہوں تو چہرے کو لسی کے ساتھ دھونے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ کپڑے والے صابن کے ٹکڑے پر شہد لگا کر ایڑیوں پر ملنے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ گیندے کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے فالج کے مرض میں آرام آتا ہے۔ اگر بلب کے قریب مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آتی۔ کالی کھانسی کا مسئلہ ہو تو کالی بھیڑ کا دودھ پینے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ سینے میں درد کا مسئلہ ہو تو اجوائن کی دھونی لو۔ سونے سے پہلے ادرک کھاؤ، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لیا کریں، خارش نہیں ہوگی۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشا تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانہ کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ معدہ میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مڑوڑ اٹھتے ہوں تو پودینہ کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پودینہ کے 10 سے 12 پتے لے کر 1.5 کپ پانی میں ابالیں۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو 2 چمچ شہد ملا کر چسکی چسکی پئیں۔ دن میں 2 سے 3 بار یہ قہوہ پئیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دہی میں اسپغول ملا کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھیرے کا گودا نکال کر چہرے پر ملنے سے چہرہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ نہانے کے پانی میں اگر کافور کا تیل حل کر لیا جائے تو جسمانی تھکن، سوجن اور خون کا بہاؤ صحیح ہو جاتا ہے۔
ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو سونف اور دھنیا پیس کر کھلانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جسم میں کسی باعث سخت گرمی ہو چکی ہو اور ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سفوف بنا لیں اور آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں، یا سبز دھنیا مصری ملا کر گھوٹ کر پینے سے جسم کی ساری گرمی زائل ہو جاتی ہے۔ روغن ناریل، روغن بادام دونوں ہم وزن اور ایک وٹامن ای کا کیپسول، ان تینوں کو مکس کر کے جلد پر لگانے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ تمام بیوٹی کریمز چھوٹ جاتی ہیں۔ اگر 40 کے ہو چلے ہو تو چند نصیحتیں یاد رکھنا۔ پہلی، آپ کا فشار خون بلڈ پریشر۔ دوسری، آپ کے خون میں شکر کا تناسب۔ دوسری بات، ان 7 چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا۔ پہلی نمک، دوسری چینی، تیسری گوشت یا دیگر محفوظ کردہ غذائیں، چوتھی سرخ گوشت، پانچویں دودھ اور اس کی بائی پروڈکٹ، چھٹی نشاستہ دار غذائیں، ساتویں کاربونیٹڈ گیسوں والی مشروبات۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ جائے تو فوراً کاٹنے کی جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ گھر میں اگر کسی جگہ پر چیونٹیاں ہوں تو ان کو بھگانے کے لیے متعلقہ جگہ پر نمک چھڑک دیں۔ انڈے ابال کے وقت پانی میں 1 بڑا چمچ نمک شامل کر دیں تو انڈے چٹکنے سے محفوظ رہیں گے اور ابلنے کے بعد چھلکا بآسانی اتر جائے گا۔ پالک کو نمک ملے پانی سے دھوئیں، اس سے پالک مکمل طور پر صاف ہو جائے گی، کیونکہ نمک کے ساتھ ساتھ مٹی بھی آسانی سے پانی کے ساتھ بہہ جائے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے 1 چمچ نمک اور 1 چمچ کھانے کے سوڈے کو 1 کپ پانی میں شامل کریں اور اس سے غرارے کریں۔ استری کی سطح کو صاف کرنے کے لیے استری کو گرم کریں اور ایک کاغذ پر نمک چھڑک لیں۔ اب گرم کی ہوئی استری کو اس کاغذ پر پھیریں، استری کی سطح مکمل صاف شفاف ہو جائے گی۔ خشک جلد کو نم رکھنے کے ٹوٹکے۔ شہد کا استعمال خشک جلد سے چھٹکارے کے لیے۔ شہد ایک مفید قدرتی علاج ہے، کیونکہ شہد کھانے کے علاوہ جلد کی نمی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین موئسچرائزر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد میں بہت خوبیاں رکھی ہیں۔ شہد کو بہت سی بیوٹی کریموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جلد کی خشکی کو دور کرنے کے لیے اگر شہد اور دودھ 2 کھانے کے چمچ ملا کر اچھی طرح پیسٹ بنا لیں، اپنی جلد پر 10 سے 15 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ کچھ دن تک یہ عمل جاری کریں، اس سے جلد کی خشکی ختم ہو جائے گی اور آپ کو نرم و ملائم جلد حاصل ہوگی۔